किस नंबर 7 नावल इश्क आईना। महरोश जो अभी शॉवर लेकर बाहर निकली थी, इसका फ़ोन बजा। इसको यूनिवर्सिटी से आए आधा घंटा हुआ था। आते ही इसने रुबाब बेगम से आईना का पूछा, जिस पर रुबाब बेगम ने इसे बताया कि वो इफ्राहिम के साथ है। इसे फ़ौरन उठाकर देखा, अननोन नंबर था। अननोन नंबर देखकर महरोश ने मोबाइल बेड पर उछाल दिया, क्योंकि वो अननोन नंबर उठाती ही नहीं थी। ड्रेसिंग मिरर के सामने ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। फ़ोन करने वाला भी कोई ढीठ इंसान था जो मुसलसल बल्लें दे रहा था। महरोश ने मुसलसल बजते फ़ोन को झंझला कर देखा। हेयर ड्रायर रख कर वो बेड की जाने बढ़ी और फ़ोन उठाया। यस का बटन दबाकर कान के साथ लगाया। कहाँ थी तुम? कब से फ़ोन कर रहा हूँ। हाँ, जब फ़ोन में से किसी की चिंगारती हुई आवाज़ आई। इसने हैरत से फ़ोन हटाकर सामने किया, जहाँ अननोन नंबर ही था। इसने फिर कान के साथ फ़ोन लगाया। इसे आवाज़ कुछ जाने पहचाने से लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। वो धाड़ा। ओ हेलो मिस्टर, तुम हो कौन? किससे बात करनी है? महरोश भी गुस्से से बोली। अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं। शमाइम आलिम शाह बात कर रहा हूँ। वैसे इतनी जल्दी भूल गई मुझे? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है महरोश। शमाइम ने इसको अनजान मत देकर गुस्से से और फिर इसको तपाते हुए बोला, जबकि शमाइम की बात सुनकर इसका चेहरा खून छलकाने लगा। वो इस इंसान को कैसे भूल सकती थी जिसने इसे अजियत की इंतहा तक पहुंचा दिया था। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फ़ोन करने की? मेरा नंबर कहाँ से लिया तुमने? वो चीखती हुई बोली। महरोश। शमाइम धाड़ा। पहली बात, आवाज़ नीचे रख कर बात करो। किसी की हिम्मत नहीं मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की। और दूसरा, आज के बाद अगर मुझे घटिया बोला तो घटियापन दिखाने में देर नहीं लगाऊंगा। याद रखना। इतनी ही बोलो महरोश बेबी, जितना तुम कल को सह सको। आई समझ? शमाइम ने अपने गज़ो इश्तार पर काबू पाते हुए कहा। शमाइम की बात सुनकर महरोश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़े तुम? अपनी दुनिया चाहता हूँ। शमाइम आंखें बंद करके वो अब सुकून से बोला। तो जाओ अपनी दुनिया में, बल्कि मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, पर भला करो, मेरा पीछा छोड़ दो। महरोश इसका जवाब सुनते तब कर बोली, तुमने शायद सही से सुना नहीं। मैं अपनी दुनिया चाहता हूँ शमाइम। फिर इसी अंदाज में बोला। शमाइम आलिम शाह, अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें इस बार जान से मार देती। महरोश इस किस्म से जवाब देने पर चिंगारते हुए बोली, एक तो तुम दोनों बहन भाई धमकी बहुत देते हो। वो कलर्स कर बोला। महरोश की बात सुनते शमाइम दांत पिसते हुए हल्की आवाज़ में कहा, कौन बहन भाई? इसकी आवाज़ सुनते वह ना समझी से पूछने लगी। कुछ नहीं, और आइंदा अगर मैं कॉल करूं तो पहली बेल पर उठा लेना। आई समझ? वो पहले आराम और फिर गुस्से से बोला। यू इसका हुक्म चलाने पर होश खाती इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, फ़ोन बंद हो गया। इसने फ़ोन कान से हटाकर सामने रखा, जो बंद हो चुका था। जलील घटिया इंसान, साइको कहीं का। अपने बालों को नोचते इसने गुस्से से फ़ोन नीचे ज़ोर से मारा। शमाइम के इस तरह फ़ोन बंद करने पर इसके अंदर आग लग गई। अगली बार छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। शमाइम आलिम शाह। इसे अपनी बेबसी पर रोना आया, जो हुक्म चला के चला जाता और वो कुछ नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ शमाइम फ़ोन बंद करके अपनी आंखें मूंद गया और इसको गुस्से और तपे हुए सुर्ख चेहरे को तस्वर करते इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर मदम हो गई। जंगली बिल्ली। नूरब और इफ्राहिम डाइनिंग रूम में बैठे एक केस डिस्कस कर रहे थे जब अरहम ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम इफ्राहिम भाई। और वो आगे बढ़ा और इफ्राहिम ने उठकर इसको गले से लगाया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? इफ्राहिम इसकी कमर थपथपाते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आज काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। बस तुम्हें पता तो है हमारी जॉब का। इफ्राहिम संजीदा लहजे में कहता अपनी जगह पर बैठ गया। हम ये तो है, अब आप ही को ही देख लें, जो 6 महीने घर नहीं आती। जबकि नूरब इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, मैं तुम्हें भी इधर ही करवाऊँगी। नहीं आप भी, ये जुल्म मत कीजिएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये। मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, अरहम ने मासूमियत से कहा। जबकि अरहम की बात पर नूरब हंसने लगी। आप ही मामा किधर हैं? वो किचन में। नूरब इसे देखते कहा, अच्छा ठीक है, आप काम करें, मैं देखता हूँ।
وہ اٹھتا کچن کی جانب بڑھا اور ہم جیسے کچن میں داخل ہوا، سامنے آئینہ کو کالی یونیفارم میں دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ جو سائمہ بیگم کے ساتھ کھڑی ان کی کسی بات پر ہنس رہی تھی اور ساتھ سائمہ بیگم ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ ارحم کو یہ حسین منظر دیکھ کر اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جب سائمہ بیگم کی نظر اس پر پڑی، ارے ارحم تم آگے؟ جی ماما، وہ کہتے آگے بڑھا، آج بڑے لوگ کیسے راستہ بھول گئے، ہمارے گھر کا ماما، وہ آئینہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آئینہ اور سائمہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ کیسی ہو آئینہ؟ وہ اسے آنکھوں میں سماتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ آئینہ نے بھی اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو بچوں باہر جا کر بیٹھو، میں کھانا لگوانے لگی ہوں، سائمہ ملازمہ کی ہدایات دیتی ان سے بولی۔ ارحم آئینہ کو لیے باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ زیام کی تو آج پریزنٹیشن تھی۔ ارحم نے سامنے صوفے پر بیٹھتے آئینہ سے پوچھا۔ جی آپ کی نہیں تھی؟ آئینہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میری آج نہیں کل ہے، 3 گروپ بنائے گئے ہیں اور آج زیام کے گروپ کی پریزنٹیشن تھی۔ ارحم نے اسے دیکھتے جواب دیا۔ جو کالے یونیفارم میں بالکل کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، وہ کب اس کو اچھی لگنے لگی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ارحم اور زیام ایک یونیورسٹی اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور اکثر ابراہیم غلام میں جاتا رہتا تھا، لیکن جب بھی جاتا آئینہ کو دیکھتی اس کا دل زوروں سے دھڑکتا۔ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، اس کا معصوم چہرہ، اس کی باتیں، پہلے وہ کم ہی ابراہیم غلام میں جاتا، لیکن آئینہ کی وجہ سے وہ ہر دوسرے دن جانے لگ پڑا تھا۔ کسی نے نوٹ کیا ہو یا نہ ہو، لیکن زیام نے ضرور نوٹ کیا تھا جس طرح ارحم آئینہ کو دیکھتا تھا، لیکن پھر زیام نے اپنا وہم سمجھ کر کہ کیا پتہ میرا وہم ہو، چپ ہو گیا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے آئینہ؟ کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے؟ ارحم نے آئینہ سے پوچھا۔ میں زیام کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری یونیورسٹی میں؟ اس کی معصومیت سے جواب دینے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جی آپ کی، اس نے جواباً کہا۔ کوئی خاص وجہ ہماری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی؟ جی میرب نے کہا ہے کہ ہم اس یونی میں پڑھیں گے، آئینہ نے ارحم کے گوشے گزارا۔ میرب تمہاری دوست ہے نا جسے زیام چڑھتا ہے؟ ارحم نے ہنستے ہوئے اسے پوچھا۔ جی وہی، آئینہ نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آئینہ کو مسکراتے دیکھ کر اس کا اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آئینہ کی مسکراہٹ جان لیوا تھی، وہ جب بھی اس کو مسکراتے ہوئے دیکھتا اپنی نظروں کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ زیام بہت چڑھتا ہے میرب سے، ارحم اس کو ہنستے دیکھ کر پھر بولا۔ جی اور میرب بھی بہت چڑھتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کو کچا چبا جائیں گے، جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آئینہ نے جواب دیا، جس کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی۔ ارحم یک ٹاکے سے مسکراتے دیکھنے لگا۔ ٹیم تیار ہے نا؟ اینڈ ٹائم پر مجھے کوئی مسئلہ نہیں چاہیے، ابراہیم نے نورب سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تیار ہے، سب ہمارے پلان کے مطابق ہوگا انشاءاللہ، نورب پورے اعتماد سے بولی۔ یہ فائل میں ایک دفعہ پھر ریڈ کروں گا، اس کو میں گھر لے کر جا رہا ہوں، ابراہیم سنجیدگی سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جو بات ہوگی فون پر بتا دینا مجھے۔ پرسوں کب نکلنا ہے تمہیں؟ ابراہیم کے اچانک دیکھنے پر نورب نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ میں صبح 10 بجے نکلوں گی گھر سے، تم نے کب نکلنا ہے؟ صبح نکلنا ہے تو ساتھ چلتے ہیں، نورب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ نہیں مجھے کچھ کام ہے، میں شام کو آؤں گا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا اس کی نظر سامنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ارحم اور آئینہ پر پڑی، جو دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں بنے وال گلاس میں ٹی وی لاؤنج کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس نے ارحم کو دیکھا جو آنکھوں میں پسندیدگی لیے آئینہ کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ارحم کو دیکھ کر اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا، رگیں غیظ و اشتعال سے تن گئی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے آپس میں پینچا اور اوپر سے آئینہ کو ہنستے دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ نورب جو فائل کی طرف متوجہ تھی، افریم کے خاموش ہوتے اپنا سر اٹھا کر افریم کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ نورب نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے افریم؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ پھر بولی۔
مجھے ضروری کام یاد آ گیا، چلتا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھا، مشکل ہی اپنے غصے پر کنٹرول کرتے بھرپور سنجیدہ لہجے میں بولتا باہر کی جانب بڑھا۔ پر ایسے اچانک وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نورب کی نظر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے آئینہ اور ارم پر نہیں پڑی تھی۔ اگر نظر پڑ جاتی تو اس کو سمجھنے میں منٹ نہ لگتا۔ وہ فائل ہاتھ میں اٹھائے اس کے پیچھے دوڑی جو ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا تو سب سے پہلے آئینہ کی نظر اس پر پڑی، آئینہ جو ارم کی بات پر ہنس رہی تھی۔ افراہیم کے سرخ چہرے کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور ارم بھی افراہیم کو دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارم نے افراہیم کو دیکھا جو اسے غصے سے کھو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ افراہیم بھائی کو کیا ہوا ہے، وہ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ افراہیم نے خون خوار نظروں سے ارم کو گھورا، اس کی آنکھوں سے شعلے اور چہرہ غصے کی شدت سے لال تھا۔ افراہیم آگے بڑھا اور آئینہ کے قریب پہنچتے پورے حق و استحقاق سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارم کو اس کا ہاتھ پکڑنا ناگوار گزرا۔ افراہیم کا دل چاہا ارم کا حشر بگاڑ دے، لیکن اس وقت پھوپھو کا سوچتے چپ کر گیا۔ نورب جو اس کے پیچھے آئی تھی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آئینہ افراہیم کے نزدیک آنے پر ہی کانپنے لگی تھی جب افراہیم نے اس کا ننھا سا ہاتھ زور سے پکڑتے اپنی سخت گرفت میں لیا۔ آئینہ کو اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت میں ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ چلو، افراہیم نے آئینہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے غصے سے کہا۔ نورب جو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، افراہیم کا آئینہ کا ہاتھ پکڑنا اس کی برداشت سے باہر ہوا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کا نصیب نہیں ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ آئینہ پر مکمل حق رکھتا ہے، بیوی ہے وہ اس کی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو بار بار اس دشمن جان کی طرف لپکتا جسے چاہتے ہوئے بھی نہ روک پاتی۔ افراہیم کیا ہوا، تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ نورب نے ارم کی طرف دیکھا جسے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے۔ ارم نے کندھے اچکائے کہ مجھے کیا پتا کہ کیا ہوا ہے۔ پھوپھو سے میری طرف سے معذرت کر دینا، چلتے ہیں ہم۔ وہ بمشکل ہی اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا اور آئینہ کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھا۔ آئینہ کو گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ پیچھے دونوں بہن بھائی اس کے رویے کو سوچتے رہ گئے۔